آج انشاءاللہ سود کی حرمت پر یہ تیسرا جمعہ اور کوشش ہوگی کہ آخری جمعہ پارٹ 3 عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والورق بالورق ربا الا هاء وهاء سونے کے بدلے سونا، یہ سود ہے۔ اگر نقد نہ ہو اور برابر نہ ہو، میں سونا دے رہا ہوں 1 تولہ اور مجھے اس سے کم دیا جا رہا ہے، برابر نہیں دیا جا رہا۔ والبر بالبر ربا، گیہوں کے بدلے گیہوں، برابر برابر صحیح ہے۔ اگر برابر نہیں، کمی بیشی ہے تو سود ہے۔ جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور اور چاندی کے بدلے چاندی، یہ 5 چیزوں کا صحیح بخاری میں ذکر ہے۔ نمبر 1، میں سونا لے کر گیا ہوں سونار کے پاس، اس نے وزن کیا ہے 1 تولہ، اس میں وہ کاٹ کرتا ہے، ٹانکا کاٹتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، اور وہ مجھے کم دیتا ہے، اصل سونے سے بھی کم، تو سود ہے۔ آکل الربا، سود کھانے والے کے بارے میں ہم 2 جمعے پڑھا چکے۔ ایسے ہی میں گیہوں لے کر جا رہا ہوں، میں 1 کلو لے کر گیا اور اس نے مجھے 3 پاؤ واپس کیا۔ میں اعلیٰ کوالٹی کا لینے گیا ہوں اور ادنا کوالٹی کا لے کر گیا ہوں۔ ایسے ہی جو کے بدلے جو اور کھجور کے بدلے کھجور، چاندی کے بدلے چاندی، اگر برابر نہیں، یاد رکھیے گا، اگر برابر نہیں تو سود ہے۔ وہ لینے والا بھی، اسے خبر ہے کہ مجھے کم ملے گا، اور دینے والا بھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پارٹی، دونوں پارٹیاں اگر رضامند ہو جائیں تو پھر سود نہیں بنتا، لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں کے ہاں جو تجارت کرتے ہیں، اور اس کا گناہ ہم پچھلے جمعے ذکر کر چکے ہیں۔ ان ينكح الرجل امه، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنی ماں سے وہ نکاح کرے، رات گزارے اپنی ماں کے ساتھ۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمدہ کھجور لے کر آئے، اعلیٰ قسم کی کھجوریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بلال یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 2 ٹوپے ادنا کھجور کے دے کر اور 1 ٹوپا
اعلیٰ کھجور کا لے لیا اور اس میں سے یہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ دیا کتنا ہے؟ 2 کلو ردی کھجوریں ہیں، ادنا قسم کی کھجوریں، اور ٹاپ کی وہ کھجور لے کر آیا وہ 1 کلو۔ تاجر نے 2 کلو رکھ لی ہے، وہ بھی کھجور ہے، اور 1 کلو سے دے دی ہے، کہا یہ ہلکی کوالٹی کی لے لو، اعلیٰ کوالٹی کی۔ سودا طے ہو گیا، دونوں ہی راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ عین الربا، عین الربا، بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے، یہ تو عین سود ہے، یہ تو عین سود ہے۔ حالانکہ کھجور ہی دی ہے، اب دی کتنی ہے؟ زیادہ، لی کتنی ہے؟ کم۔ جیسے ہمارے چیزیں بیچنے والے دیتے زیادہ ہیں اور لیتے کم ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ دونوں پارٹیاں راضی ہیں، لینے والا بھی اور دینے والا بھی، آپ نے فرمایا بالکل کھرا سچا سود ہے۔ اور جو سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے چھو کر ان کو باولا کر دیا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ادنا کھجور کو لے جا کر فروخت کر دو، بیچ دو، اس کے پیسے لے لو، پھر ان پیسوں سے اعلیٰ کھجور خرید لو۔ سونا لے کر گئے ہو، چاندی لے کر گئے ہو، گیہوں لے کر گئے ہو، جو لے کر گئے ہو، یہ 5 چیزیں سنار کے پاس جا کر اس سنار کو کہو یہ چاندی خرید لے، پیسے بنا اس کے کتنے بنتے، اسے پنگھال۔ میری مسجد جب تعمیر یہ ہو رہی تھی، آپ کی مسجد، لوگوں نے بہت سونا دیا، میں اس سونے کو لے جا کر ضلع وہاڑی میلسی شہر میں، یہاں بھی تو سنار ہے بے بہا، لیکن وہ میرے ہاتھوں سے اللہ کی رحمت سے اہل حدیث ہوا، سلفی صحیح معنوں میں، وہ آنکھوں کے سامنے پنگلا کر خالص سونا علیحدہ کر کے اور اس کی قیمت بنا کر دے دیتا ہوں۔ میں سفر کر کے اس لیے جاتا تھا کہ مسجد کا مال ہے، خالص سونا ہے، کوئی ڈنڈی مار لے گا، کوئی 2 نمبری کر دے گا، اپنے شاگرد کے پاس جا کر وہ اسے پنگلاتا اور خالص ڈلی بنا کر اس کا وزن کرتا اور این موقع پر جو ریٹ ہوتا اس کے مطابق مسجد کو رقم دے دیتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو چیز ہے اسے پہلے فروخت کر دو۔ میں نے بہت دیکھا ہے بالخصوص سناروں کے ہاں، سارا زیور لے لیا، اس کی کانٹ چھانٹ کر کے یہ اتنا بن گیا، اور پھر اس کے بدلے میں اتنا ہی زیور اور بنائی بھی لے لیے، مزدوری بھی لے لیے، خالصتاً سود ہوتا ہے۔ میں پچھلے دنوں اپنے ایک اہل حدیث بھائی ہے کراچی کمپنی میں جو سونے کا کاروبار کرتے ہیں، ان سے گفتگو ہوئی، وہاں پر گیا میں، مسجد کا کچھ سونا تھا، مجھے خبر ملی ایک بہت نیک آدمی ہے، نوجوان، میں نے کہا یہ مسجد کا سونا ہے، جتنا تھا نا وزن میں اس نے ایک رتی بھی نہیں کاٹی اور پوری قیمت مسجد کو ادا کر۔ پھر خود ہی باتیں ہونے لگی، میں نے کہا ذرا دیکھوں، کہنے لگے ہم 3-4 بھائی ہیں، سب چھوڑ گئے ہیں، میں اکیلا رہ گیا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، سب یہ ڈرتے ہیں کہیں سود میں نہ آ جائیں۔ پھر میں نے اپنا کچھ سونا بیچا کہ یہ میں نے پیسے اس کے بدلے سونا لینا ہے، اس نے کہا نہیں دیتا ہوں، دیکھیں نہیں دیتا ہوں، پہلے آپ کا سونے کی قیمت بناؤں گا، اس کے پیسے بناؤں گا، پھر ان پیسوں سے آپ جو چاہے سونا خرید۔ یہ ہے خالص تجارت، حلال تجارت۔ ایسے ہی جو گندم جو آپ بیچنا چاہتے ہیں، اگر برابر برابر لے رہے ہیں، وہ اعلیٰ ہے یا ادنا، پھر تو ہے ٹھیک، لیکن ایسے کرتا کون ہے؟ ایسے کرتا کون ہے؟
وہ کہتے ہیں ہم جھک مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کلو کے بدلے کلو ہی دے دیں تو ہم کیا کمائیں گے؟ اہل ایمان، حلال جب تک رزق نہ ہوگا یہ سجدے قبول نہیں ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ یہ حلال رزق، اس کا اگر یہ لباس نہیں، میں نے یہ سوٹ پہنا ہوا ہے، آپ نے پہنا ہوا ہے، اگر یہ ٹوپی، باقی سارے کپڑے حلال کے ہیں، سر پر ایک ٹوپی وہ حرام کے پیسوں کی ہے، رشوت کے پیسوں کی ہے، سود کے پیسوں کی ہے، بیت المال کی چوری کی ہوئی کی ہے، یاد رکھیے گا یہ خطبہ اور یہ نماز میرے لیے عذاب بن جائے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ کرونا اور یہ عذاب اور یہ بیماریاں اور لمبی لمبی دعائیں، وہ رائمنڈ میں ہو یا بیت اللہ کے اندر، پہلے اپنے آپ کو مسلمان کر، شرک سے توبہ کر، نبی کی اتباع کر، حلال کھا، پھر تو ایک مرتبہ بھی ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگے گا، رب ہماری جھولیوں کو بھر دے گا۔ سر سے لے کر پیر تک حرام کی کمائی ہے، سود میں لچھڑے ہوئے ہیں، اور آ کر ہم روتے ہیں یا اللہ مسجدیں بند، مدرسے بند، لوگ بھاگ گئے، مسجدیں خالی، کرونا گھروں میں داخل ہو گیا، وبائی مرض آ گیا، اور جو اصل رجوع اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے طریقے، اس طرف توجہ نہیں ہے، یہ سب بیکار کام۔ حلال کمائیے اور حلال کھائیے، حلال کھلائیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں ایک موٹر سائیکل کھڑا ہوتا ہے، 200 روپے کا ٹکٹ۔ میں ایک دفعہ دبئی گیا، پیس ٹی وی پر، وہاں وہ ایئرپورٹ پر 200 روپے میں گاڑی، جو مسافر اترتا ہے ٹکٹ کٹا لیتا۔ شاید میری نکل آئے، شاید میری نکل آئے۔ ایسے ہی یہ فراڈی حرام کھانے والے ایک بائک کو کھڑا کر دیتے ہیں، 10 روپے میں بائک، فلاں تاریخ تک بکنگ ہے، اور بکنگ میں دیکھتے ہیں کہ ابھی 10 موٹر سائیکلوں کے پیسے جمع نہیں ہوئے، ڈیٹ بڑھا دی ہے، خوش قسمت آئے گا 10 روپے میں موٹر سائیکل لے جائے گا۔ نمبر 1 یہ جوا ہے، یہ جوا ہے، حرام۔ اور وہ کاروبار کرنے والے، وہ ایک موٹر سائیکل یا ایک کار نہیں، پتہ نہیں کتنی گاڑیوں کی رقم جمع کر کے کسی ایک کی پرچی نکال دیتے ہیں، اور وہ بڑا خوش ہو کر جاتا ہے کہ 10 روپے میں بائک مل گئی ہے۔ یہ لاٹری جسے آپ کہتے ہیں، میں بڑا خوش قسمت ہوں جی، میرا موٹر سائیکل 10 روپے میں نکل آیا، اور اگر نہ نکلا 10 روپے ہی تو گئے ہیں، کون سا اتنا نقصان ہوئے؟ یہی تو جوا ہے، جوا بھی حرام اور سود بھی حرام۔ یہ کاروبار کرتے ہیں، 250 روپے میں موٹر سائیکل لے جاؤ، قسطوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہا عن بیعتین فی بیعتن، ایک بیع میں 2 بیعوں سے منع فرمایا ہے، ایک چیز کی 2 قیمت، نقد 10 روپے میں، ادھار 20 روپے میں۔ اور دنیا، واشنگ مشین، فریج، غریب آدمی وہ سارا کچھ ہی اٹھا لیتا ہے، سارا کچھ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا منع، من باع بیعتین فی بیعت فلہ او کسہما او الربا، ایک شے کی جب تم 2 چیزیں، 2 قیمتیں بنا لو گے، اب یہاں پر اختلاف آ گیا۔ کچھ علماء، جید علماء، وہ کہتے ہیں پہلے طے کرو نقد لینی ہے کہ ادھار، پہلے یہ طے کرو۔ وہ کہتے ہیں جی ادھار لینی ہے، اب ادھار 20 روپے میں تو قیمت 1 ہوئی 2 نہ ہوئی، وہ کہتے ہیں جائز ہے، جائز ہے، قسطوں کا کاروبار۔ دوسرے وہ بھی جید علماء، وہ کہتے ہیں وہی چیز موٹر سائیکل ادھار
25,000 میں اور نقد 20,000. چیز تو ایک ہے، چیز تو ایک ہے، اختلاف ہو گیا. اب کچھ کہتے ہیں جائز، کچھ کہتے ہیں ناجائز. میں نے پچھلے جمعے ایک حدیث سنائی تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حرام واضح، حلال واضح، اب درمیان میں کچھ مشتبہ. جب یہ شبہ پڑ گیا پتہ نہیں جائز ہے پتہ نہیں ناجائز ہے، کوئی جائز کہتا ہے کوئی ناجائز کہتا ہے اور علماء کی جماعت ہے، پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جب شبہ پڑ جائے تو مومن وہ ہوتا ہے جو شبہ کی چیز کو بھی چھوڑ دیتا ہے. ہماری نمازیں قبول نہیں ہو رہی، ایک کرونا ہی قابو نہیں آ رہا ہے. کیا خیال ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، اگر رب چاہے تو کن کہہ کر اس بیماری کو ختم کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. لیکن وہ کرے کس کے لیے؟ جو قبروں کے پجاری، دلدل اور گھوڑے کے پجاری. رحم کس پر کھائے؟ جو ایک زندہ کو چھوڑ کر مردے سے مانگ رہے ہیں. یہ کمپنیاں بنا رکھی ہیں، اسٹیٹ لائف کمپنی، جی زندگی کا بیمہ کرا لو، انشورنس جسے کہتے ہیں آپ، یہ کروا لو، بڑا فائدہ ہوگا. احتیاط ہے جی، چھوٹے چھوٹے بچے مر جاؤ گے، کل کو کون پالے گا؟ بھائی تو جواب دے دیتے. اب کیا ہے؟ اسٹیٹ لائف، فارم بھر دو، اس نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے جی. زندگی کا، گاڑی کا، موٹر سائیکل کا، فلاں کا. ایمانداری سے بتائیے اس زندگی کا مالک کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیات. موت و حیات کا مالک تو اللہ. جس چیز کا میں مالک ہی نہیں. فراڈ کہاں ہوتا ہے؟ میں نے اپنی زندگی کا بیمہ کروا لیا، بڑا خوش ہوں، 10 لاکھ روپے میں. ابھی پہلی قسط 5,000 بھری ہے، صبح مر گیا، صبح مر گیا. اب کمپنی کو گھاٹا ہوا، اسے 10 لاکھ دینے پڑ گئے، 10 لاکھ دینے پڑ گئے. یہ حرام ہے، سود ہے، جوا ہے. اور اگر نہیں مرا، ساری قسطیں میں اس کو دیے جا رہا ہوں اور وہ مزے سے میرے مال سے کما رہا ہے، سود پر کاروبار کر رہا ہے. کہ وہ لوگوں کو سود پر رقم دیتا ہے. رقم میری، میں نے جمع کروا دی اسٹیٹ لائف میں، اس نے آگے سود پر آگے دے دیا. اور میں نے دیکھا ہے جب کاٹن کا کاروبار خراب ہوا، ہمارے دوستوں میں سے جاننے والے، انہوں نے فیکٹری کو آگ لگا دی. آگ لگا دی. اس نے کہا انشورنس کروائی ہوئی، پیسے آئے نہیں، لگاؤ آگ اس کے اندر. پھر کیس لڑا اور جیتا اور سارا پیسہ اس کمپنی کو بھرنا پڑا. اور کھا کر بڑے خوش ہوتے ہیں جی، اللہ دعائیں نہیں قبول کرتا. پھر روتے ہیں، روتے ہیں، خدا سنتا ہی نہیں ہے. اور بیمے کے اندر لکھا ہوتا ہے، بیمہ کمپنی میں، میرے مرنے کے بعد یہ رقم میری بیوی کو ملے گی. نامزد کرنا، نامینیٹ. اور یہ شریعت کے لیے حرام. وراثت کا جو نظام ہے، یہ کمپنیاں وراثت کا نظام تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی. میں نے نامینیٹ کر دیا، میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ میری بیوی کو ملے گا. بیوی کو تو 8واں حصہ ملے گا، باقی اولاد کو ملے گا. اولاد نہیں ہے تو بھائیوں میں جائے گا. وراثت کے نظام پر ضرب پڑتی ہے. اور پھر خطرناک ترین بات، تقدیر سے ایمان اٹھتا ہے. آنے والے حادثات سے پہلے کچھ نہ کچھ جمع کر لو. ہائے ہائے، کر لو جمع. آئیے وہ ٹڈی دل، وہ دیکھو کیسے تباہی اس نے پھیر کر رکھ دی ہے. جو زمیندار بڑے خوش تھے، فصلیں تیار ہیں، تباہی.
اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کہنے کی بات یہ ہے، رب کی طرف پلٹ کر آئیے، رب کی طرف پلٹ کر آئیے۔ یہ جی پی فنڈ، یہ سود کی بڑی قسمیں ہیں۔ میری تنخواہ میں سے ہر مہینے 100 روپے کٹ رہے، 100 روپے کٹ رہے، اور ریٹائرڈ ہوا وہ جی پی فنڈ آ گیا، اب اس کے ساتھ سود لگا ہوا ہے، سود لگا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اب مسلمان کون ہے؟ سود میں 10 لاکھ اضافی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو سود کا پیسہ چھوڑو، چھوڑ دو۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے اصل مال ہے، اپنے اصل پیسے لے لو۔ اور پھر گورنمنٹ نے اس جی پی فنڈ کے فارم نمبر شک نمبر 14 کے اندر لکھا ہوا ہے، انٹرسٹ لینا کہ نہیں لینا، تم لکھ دو نہیں لینا، اصل رقم مل جائے گی۔ یہ سارا سود اکٹھا کر کے اور کھا کر ہم یہ سمجھے کہ کورونا سے بچ جائیں گے۔ یہ G9 آپ کا سیل کیا جا رہا ہے، 200 کے قریب مریض نکل آئے، گورنمنٹ وہ علاقہ سیل کر رہی ہے۔ جتنے چاہے سیل کر لو، بچنے کا ایک طریقہ ہے، اجتماعی طور پر اپنے رب سے توبہ کرو اور ان گناہوں کو چھوڑو۔ اور ہم تو اتنے دلیر ہیں، اتنے دلیر ہیں، بچوں کو 10 پیسے کی ٹافی، اب اس ٹافی کے اندر 10 پیسے اس اور نکل آئے، واہ جی واہ، 10 بھی مل گئے اور 10 پیسے اور آ گئے۔ ہمارے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، لاٹری، یہ سارا حرام کا کام۔ وہ ایک تھے فوت ہو گئے، نام کیا لوں، ان کا قربانی کے دنوں میں لیلا گم ہو گیا، دمبا باہر کھڑا، کوئی کھول کر لے گیا، بڑے پریشان، شاہ صاحب وہ لیلا نہیں مل رہا، دمبا غائب ہو گیا۔ کسی کے 2 کھلے، ان کے گھر میں آ گئے، کنڈی لگا کے تالا لگا دی، کہا ایک دیا تھا 2 مل گئے، پرافٹ ہو گیا، اور قربانی کر دی ان کی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کہو کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ او اہل اسلام، اہل ایمان، آپ کو یاد ہے 1991 کے اندر شرعی عدالت نے سود کو حرام قرار دے دیا، 1991 میں۔ پھر غالباً مجھے یاد پڑتا ہے نواز کی حکومت تھی، ان کو ووٹ دیتے ہو نا، یا اس خان کو دیتے ہو؟ مسلمانوں نے شرعی عدالت میں، جو شرعی عدالت کا فیصلہ تھا سود حرام ہے، سپریم کورٹ کے اندر دعویٰ کر دیا، سپریم کورٹ کے اندر کیا کہ قرآن کے فیصلے کو کل عدم قرار دیا جائے۔ اور کہو کرونا نہیں جاتا، کرونا نہیں جاتا۔ سپریم کورٹ نے کیس سنا اور 1999 میں سود کی ہر قسم گورنمنٹ آف پاکستان کی عدالت عالیہ نے حرام قرار دے دیا۔ یہ پھر لبرل اٹھے، یہ موم بتیوں والی آنٹیاں اٹھی، میرا جسم میری مرضی، اور یہ وزراء اٹھے ملحد اور بے دین، انہوں نے کہا عدالت عالیہ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیوں کہ سود کو حرام نہ کرے۔ پھر کہتے ہو کورونا ملک سے نہیں جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ربا الجاہلیت موضوع، جتنا زمانہ جاہلیت کا سود ہے سب ختم۔ آپ کے سگے چچا جو والد کی جگہ پر ہوتا ہے، فرمایا عباس کا سارا سود ختم۔
فلکم رؤوس اموالکم، اس کے اصل پیسے دے دینا. یہ ہوتی ہے مدینہ ریاست. اور پھر بحثیں کرتے ہیں. مجھے یاد پڑا، میں غالباً کراچی میں جاب کرتا تھا. یہاں آنے سے پہلے ہمارے خاندان میں ایک سید، اس کے پاس پرائز بانڈ وہ لیتا رہتا تھا، رکھتا رہتا تھا. نمازی آدمی تھا، عقیدہ بھی کچھ بہتر. ایک دن اس کا مجھے فون آیا، عمر میں بھی بڑے، تعلیم میں بھی بڑے افسر آدمی تھا. کہا میرے 10 روپے کا بانڈ اور پتہ نہیں 10 لاکھ نکل آئے. آج صبح ہی مجھے کہا ہے اپنے پیسے لے جاؤ. میں نے کہا یہ پرائز بانڈ سارا سود ہے. صاف انکار کر دیا کہ میں یہ پیسہ نہیں لیتا، پیسے نہیں لیتا. کیوں؟ سود ہے. پھر وہ فوٹو کاپیاں بکتی ہیں راجہ بازار میں، نمبر کیا کہوں. وہ قرب قیامت کے اندر سود ایسے داخل ہو جائے گا جیسے یہ خون جسم میں چلتا ہے، پتہ ہی نہیں لگے گا حلال ہے کہ حرام. طریقے واردات. اے اہل ایمان، او اہل اسلام، جاگ کر رہیے، جاگ کر رہیے. پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حلال کھائیے، چٹنی سے کھا لیجئے، پانی کے ساتھ روٹی کھا لیجئے، حلال کھائی. ایک آدمی گیا نا بیت اللہ میں، اور جا کر اس نے بال اس کے مٹی میں اٹے ہوئے، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے، اور اللہ کے سب سے بڑے گھر میں جا کر یا رب لمبے ہاتھ کر کے یا رب دعائیں کر رہا ہے. آسمان سے میرے پیغمبر نے فرمایا رب جواب دیتا ہے، تو یا رب کہتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تیرے کپڑے حرام کے، تیرا کھانا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تیری ہر شے حرام کی، میں تیری ایک دعا بھی قبول نہیں کرتا. کرنے کے کام کیا ہے؟ آخری بات، وقت ہو چکا ہے. کرنے کے کام کیا ہیں؟ شرک سے توبہ کیجیے. یہ بابے بابے دیکھ لو کدھر گئے. کوئی ایک نظر آیا جو کہے میں کرونا کو نہیں آنے دوں گا. یہ اولاد دیتے تھے، یہ صحت دیتے تھے، یہ تجارت چلاتے تھے، یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے. کرونا نے یہ تو ثابت کیا کہ کائنات میں ایک مسلک سچا ہے اور وہ صرف اہل حدیث. کرونا نے یہ تو ثابت کر دیا. سارے باپے زندہ مردہ اگلے پچھلے، وہ کراچی کا غازی عبداللہ ہو یا تمہارا بری ہو کوئی اور ہو، یہ سارے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ زندہ سجادے گدی نشین اور مخدوم. وہ آپ ڈرتے ہیں ہائی سائنس صاحب کو کرونا نہ لگ بنجے، ان کی آپ جان نکل رہی. او اہل اسلام، شرک سے توبہ کیجئے اور ایک پیغمبر کی اتباع کیجئے. چھوڑیے ان دنیا کے بنائے ہوئے امتیوں کو، وہ کوفے کا ہو یا کہیں اور کا ہو، انڈیا کے شہروں کا ہو، سب سے علیحدہ ہو جائیے. ایک شخص کی اتباع کیجئے اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3، جب یہ 2 کام کرو گے پھر حلال کھائیے، حرام سے بچیے. حلال کھائیے، دیکھیے یہ میرے لیے حلال ہے، حلال ہے کہ نہیں. اب کیا کریں، آیا پڑا ہے، چلو بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. سور کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرو، حلال ہوگا؟ سوچئے گا کبھی بیٹھ کے. میں جو یہ آیا ہوا مال ڈنڈی ماری ہوئی، وہ مجھے یاد پڑا، میں نے گاڑی بیچی، گاڑی فروخت کی. وہ بندہ 20 لاکھ کی بجائے 21 لاکھ دے گے. 21 لاکھ.
وہ 20 دے گیا، میں رکھ لوں، لاکھ روپے ہے نا جی، گنے لاکھ روپے زیادہ، وہ تو 20 بنا کر دے گیا، ہائے ہائے ہائے۔ وہ دیکھ لو پھر میاں صاحب کے پاس وہ پیسے رہے، اور اسی بندے کو واپس اسے کہا کتنے دے گئے ہو؟ وہ پکا کہ 20 دے گئے، وہ پکا کہ 20 دے کر گیا۔ وہ لاکھ ابلیس کیا کہتا ہے؟ سید نہیں کھاتا، نہ کھا، مسجد کے پنکھے لگوا دے، مسجد کے پنکھے لگوا دے، گاڑی سستی لے کر گیا۔ یہی ابلیس کہتا ہے نا، ان سودی اور حرام کاری سے بچیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ جب موبائل میں بیلنس ختم ہوتا ہے نا تو کمپنی سے بیلنس منگواتے ہیں ایمرجنسی نا، تو 10 بھیجتے ہیں، اور جب بیسٹ ہوتا ہے تو 15 کاٹ لیتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ ایک سوال ہے کہ جو موبائل ہے ہر آدمی کے پاس، بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو کمپنی کو کال کر کے ایڈوانس بیلنس منگواتے ہیں 10 روپے کا، اور جب یہ خود اس میں بیلنس ڈلواتا ہے وہ کمپنی 10 کی بجائے 15 روپے کاٹ لیتی ہے، 5 روپے سود۔ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ، ہائے ہائے ہائے۔ یہ دیکھ لو، ہم کہتے ہیں جی میں بالکل سود نہیں کھاتا، پیسے ختم ہو گئے اور ایمرجنسی ہے، کمپنی کو کہا پیسے بھیجوں، کمپنی کہتی ہاں بھیج، 10 روپے۔ جب میں نے بیلنس ڈلوایا اس نے 10 کی بجائے 15 کاٹے، یہ میں بھی گناہگار، وہ تو ہے ہی، یہ بھی سود ہے۔ اس سود سے بچیے۔ آج آپ نے دیکھا ہمارے مسجد کے بڑے معزز افراد، چودھری نظر شبیر حفظہ اللہ تعالی، ملک فاروق صاحب حفظہ اللہ تعالی، ہمارے زاہد بھائی حفظہ اللہ تعالی، اور ایک اور بھی عاصم بھائی حفظہ اللہ تعالی، یہ 4 رکنی ہماری کمیٹی، ملک مظفر صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے گیٹ پر کھڑے ہو کر آج ڈیوٹی دی ہے۔ افسر لوگ ہیں، مجھے کہنے لگے کہ لوگ ماسک نہیں پہنتے، حالات خراب ہیں۔ میں نے کہا آپ ڈیوٹی دیں، ذمہ داری اٹھائیں۔ وہ وہاں کھڑے ہوئے اور ماسک بھی لے کر آئے، خود گلوز بھی لے کر آئے، تھرمامیٹر سے بھی چیک کیا، سینیٹائزر گیٹ سے بھی گزارا، یہ سارا کچھ کیا، اور پھر خطبے میں آخری لمحے میں وہ اندر آ گئے۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں نے ماسک پھر بھی نہیں پہنے ہو۔ آج عصر، مغرب اور عشاء، یہ 3 نمازوں میں یہ کمیٹی یہ وہاں کھڑے ہو کر باقاعدہ
تکبیر اولا تک آنے والے نمازیوں کو تنبیہ کرے گی، ماسک بھی دے گی، سمجھائے گی بھی صحیح، اویئرنیس پیدا کرے گی۔ اور کل صبح سے گیٹ سے باہر جوان کھڑے ہوں گے، جو ماسک پہن کر نہیں آئے گا اسے ماسک نہیں دیا جائے گا، مسجد کا دروازہ اس کے لیے بند۔ یاد رکھیے گا، پھر نہ کہنا خبر نہیں ہوئی اور ناراض ہو جاؤ۔ جو کل فجر سے لے کر مستقل ماسک پہن کر نہیں آئے گا دروازہ نہیں کھولیں گے، وہ شور کرے، شرابہ کرے، مسجد میں جائے، وہ تھانہ، وہ عدالت، وہ کچہری جائے، جو چاہے کرے، اس کی مرضی۔ مسجد میں آنا ہے، اپنے پر بھی ظلم نہ کیجئے اور اپنے ان بھائیوں میں جو نمازی ہیں ان پر بھی ظلم نہ کرے۔ احتیاط، طبی ماہرین کی یہ چیزیں، یہ شریعت ہے۔ توکل کر، پہلے گھٹنا باندھ اور پھر مالک پر توکل، بھروسہ کر۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں معاف فرما۔ اللہ اس وبائی مرض سے ہر مسلمان کو محفوظ فرما، اپنے اور دشمن ہیں اللہ ان سب کو محفوظ فرما، غیروں کو بھی محفوظ فرما، اپنوں کو بھی محفوظ فرما۔ ہمارے مسجد کے نمازی وقار بھائی، ان کے والد، ان کی بیوی، ان کی بہن، ان کے بچے، ان کے پوتے، سب کے سب کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما، کامل شفا عطا فرما۔ اللہ جو بھائی جن کی اطلاع میں نہیں ہے اس بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما، اور جو محفوظ ہیں اللہ انہیں تا حیات محفوظ فرما۔ اللہ ہر بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما۔ مولا خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، آخر تیرے بندے ہیں میرے مولا، ہمیں معاف فرما۔ اس وبائی مرض سے مسجدیں خالی، مدرسے بند، قرآن کی تعلیم بند، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اسے ہمارے ملک سے لے جا، ہمارے شہر سے لے جا، ہماری بستی سے لے جا۔ اللہ جو یہ فصلوں کو تباہی کرنے والی یہ ٹڈی دل آئی ہوئی ہے، اللہ کسانوں کی ان محنتوں کو محفوظ فرما، قحط سالی سے محفوظ فرما، شرک سے محفوظ فرما، تقلید کی لعنت سے محفوظ فرما، نبی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو کریم ہے، کرم فرما دے، تو رحیم ہے، رحم فرما دے۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ انہیں فرما بردار بنا۔ اللہ جو احتیاط نہیں برتتے اس کرونا وائرس میں، ان کے سینے کو کھول کر احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔